المساجد وماذا كانوا يفعلون فيها. إنكار الصحابة على أعرابي بال في المسجد وموقفه صلى الله عليه وسلم منه. أخرج مسلم واللفظ له والطحاوي عن أنس رضي الله عنه قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظلموه دعوه فتركوه حتى بال. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاه فقال له إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول من القدر إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأمر رجلا من القوم فجاء بذلب من ماء فشنه عليه. وأخرج ابن مندى عن أبي القمراء رضي الله تعالى عنه قال كنا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حلقا نتحدث إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد حجره فنظر إلى الحلق ثم جلس إلى أصحاب القرآن فقال بهذا المجلس أمرت كذا في الإصابة. وأخرجه ابن عبد البر في الاستيعاب وأخرج أيضا أبو عمرو الداني في طبقات القراء كما في الكنز. میرے محترم بھائیو عزیز دوستو، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ہمارے اس کام کا مقصد یہ ہے دنیا کی ساری مسجدیں مسجد نبوی کے طرز پر آ جائیں اور دنیا کی ساری بستی مدینہ منورہ بستی کے طرز پر آ جائے. دنیا کی ساری بستیاں مدینہ منورہ بستی کی طرز پر آ جائیں اور دنیا کی ساری مسجدیں مدینہ منورہ مسجد نبوی کے طرز پر آ جائیں. ایسی محنت کرے کہ جیسی محنت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ساتھ میں لے کر کے کی کہ محنت کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محنت کر کے وہ ماحول بنایا تھا، محنت کر کے مدینہ منورہ بستی کا اور مسجد نبی کا وہ ماحول بنایا تھا کہ کسی منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز چھوڑے. اور آج ہم لوگوں نے محنت کو چھوڑا ہے تو آج ہماری مسجدوں سے مسلمان بھی دور ہیں. اور انہوں نے محنت کی ایسا ماحول بنایا کہ منافق کی بھی ہمت نہیں ہو رہی کہ جماعت کی نماز چھوڑے. منافقین مشوروں میں شرکت کر رہے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو توریہ مشورے میں وہ منافقین کی وجہ سے کرنا پڑتا تھا. اس لیے ہمیں اپنی اپنی مسجدوں کو آباد کرنا ہے. مسجد کا ماحول ایسا ماحول ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بڑے سے بڑا سخت کٹر کافر بھی مسجد والے ماحول میں آ کر کے اس کا دل نرم ہو گیا اور اس کا دل نرم ہونے کے بعد وہ اسلام لانے پر آمادہ ہو گیا. ابو داؤد شریف میں ایک صحابی ہے، نام کیا ہے، سماع بن مسال مرادی. تو ان کو جو ہے جب قید کر کے لایا گیا فربطوا بساریۃ من سواری المسجد، تو ان کو جو ہے ایک مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا گیا. ایک ستون سے ان کو باندھا تو اللہ کے نبی روزانہ ان کی خیریت معلوم کرنے آتے تھے. روزانہ ڈاکٹر معلوم کرتا ہے نا ہاسپٹل میں کیسا حال ہے مریض سے، کیا حال چال ہے، تو آپ روزانہ اس کے پاس آ رہے ہیں، ان کے پاس آ رہے ہیں سماع بن مسال مرادی کہ ان کیا حال ہے آپ کے. تو روزانہ ان کا جواب یہی ہوتا تھا ان تقتل تقتل زیادہ من وان تنعم علی شاکر، قتل کرنا چاہے تو قتل کر دو اور احسان کرنا چاہے تو احسان کر کے چھوڑ دو. تو تینوں دن ان کا یہی جواب رہا. اتنے سختی کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے چاہے تو قتل کر دو چاہے تو احسان کر دو ضرور. تو یہ ہے کہ مسجد کے ماحول جو ہے نا دلوں کو نرم کرنے والا ماحول ہے. مسجد کا ماحول 3 دن مسجد میں رکھنے کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مسجد سے کھلوا دیا اور وہ دوڑے ہوئے ایک باغ میں گئے. باغ میں جا کر کے غسل کیا. غسل کرنے کے بعد مسجد میں آ کر کے کلمہ شہادت پڑھا، اسلام لے کر کے آ گئے. یہ ہے مسجد کا ماحول. تو پھر امام دوسی رضی اللہ تعالیٰ جب ماحول میں آئے اسلام لے کر کے آ گئے اور اپنی قوم میں جا کر کے محنت کی تو مایوس ہو کر کے آگے اور یہ کہا کہ یہ تو میری بات نہیں مان رہے، اے اللہ کی نبی بد دعا کر دیجیے. آپ نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی ہدایت کی اور پھر جب اپنی قوم میں جا کر محنت کی تو 80 خاندان کو اسلام میں لے کر کے آئے. کہاں تو اللہ کے نبی کی بات بھی نہیں سن رہے تھے. وہاں جب ماحول میں آئے ہیں تو ماحول میں ایسا ماحول بنے ہماری مسجدوں کا کہ اچھے آدمی بھی جو ہے ماحول میں آ کر کے سب اس کے دل پگھل جائیں. یہ ماحول میں آ کر کے یہ ماحول بڑا اچھا ماحول ہے. مولوی یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مسجدوں کی مثال کو بجلی گھر کی طرح سے. کس کی طرح سے نہیں؟ بجلی گھر کی طرح سے ہے کہ بجلی گھر کے اندر بجلی کا ہونا ضروری ہے. ہم جو ملاقاتیں کرتے ہیں نا ابھی جو کچھ کی مسجدوں کی آوازاری آئی کہ بھائی
صحابی نے یہ ہم تو ملاقاتیں کرتے ہیں 3 نمازوں میں اور 2 نمازوں کے بعد 1 نماز کے بعد ملاقات بس سے ملاقاتیں کرتے ہیں 2-4 گھروں پر. تو کہنا مقصد یہ ہے کہ ملاقاتیں تو ہم کریں لیکن ملاقاتوں کے دوران اپنی مسجدوں کو عمل سے آباد کریں. ٹھیک ہے نا. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مولوی سے فرمایا کرتے تھے کہ بجلی گھر کے اندر بجلی کا ہونا ضروری ہے اور گھروں کا تعلق بجلی گھر سے ہونا ضروری ہے. جن گھروں کے اندر بجلی ہوگی اگر بجلی گھر کے اندر بجلی ہوگی تو گھروں کے اندر بجلی پہنچے گی اور بجلی نہیں ہوگی تو کیسے کہ بجلی پہنچے گی. ایسے ہی یہ مسجدیں بجلی گھر کی طرح سے ہیں. یہاں اعمال ہونے چاہیے اور ایک ایک امتی کا تعلق اور ایک ایک گھر کے تعلق یہاں سے ہونا چاہیے. جس گھر کا تعلق بھی اس بجلی گھر سے ہوگا مسجد والے ماحول سے ہوگا اس گھر کے اندر دینی فضائیں عام ہوگی اور جس گھر کا تعلق مسجد والے ماحول سے نہیں ہوگا تو کیا اس گھر کے اندر دینی فضائیں عام ہوگی. یہ ہے جی. کہتے تھے کہ مسجدوں کی مثال تو یہ لوہار کی بھٹی کی طرح سے کیا ہے لوہار کی بھٹی کی طرح سے ہے کہ لوہار کی بھٹی کی طرح سے ہے مسجد ہے. اس کی طرح سے بھائی لوہار کی بھٹی کی طرح سے کتنا سخت لوہا کتنا سخت ہوتا ہے لیکن بھٹی میں آ کر کیا ہو جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے. اس کو کہیں نہیں موڑ دو. اب اس کو کیا ہے بھٹی میں رکھنے کے بعد کہیں موڑ دیتا ہے نا لوہا دیکھا ہوگا کچھ بنا دیتا ہے اس کو لوہے کا. کہاں تو اتنا سخت ہے جب بھٹی میں آ گیا تو ایسے ہی لوگ بہت سخت ملے گا آپ کو لیکن اس کو پیار محبت کے ساتھ اس کو مسجد میں لے کر کے آ جائیں گے. تو یہاں آنے کے بعد وہ جو ہے ان کا دل نرم ہے. اب ان کو کہیں موڑ دو آپ قلعے میں لے جاؤ جارما میں لے جاؤ اس کو کہیں بھی اس کو آمادہ کرو. یہ مسجد کا ماحول نرم ماحول ہے. حضرت کہتے تھے کہ اگر آپ باہر ملاقاتوں میں گئے تو ملاقاتوں میں جا کر کے اس سے گھر کے پاس جا کر اس سے بات کر لی. آپ نے ملاقات کر لی اس کے گھر کے پاس جا کر کے ملاقاتیں کر لی اور بازار میں کھڑے اس سے بات کر لی دکان میں کھڑے بات کر لی. تو آپ فرماتے تھے اس کی بیمار بیوی اس کی ٹوٹی ہوئی چھت اس کو اللہ کے راستے میں جانے سے روکے گی. اس کی ٹوٹی ہوئی چھت اس کی بیمار بیوی اس کا بیمار بچہ اس کو اللہ کے راستے میں جانے سے روکے گا. اس کو پیار محبت کے ساتھ مسجد کے فضائل سنا کر اس کو مسجد میں لے کر کے آگے تو کیا اب وہ اللہ کے راستے میں نکلنے پر آمادہ ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ اب جو ہے ہم یہ کہیں کہ اپنی مسجدوں کو اعمال سے آباد کریں. اپنی مسجدوں کو اعمال سے آباد کریں گے. کوشش کریں کہ رات کو بھی شفٹیں بنائیں اپنی مسجدوں میں ہے نا. دیکھو ماحول تبھی بنے گا ہمارے علاقے کا چینجنگ تبھی آئے گی. حضرت نے باب قائم کیا ہے کہ مسجدیں آپ کے زمانے میں مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور مسجدوں میں کیا ہوتا تھا. مسجدیں کیوں بنائی جاتی تھی اور مسجدوں میں کیا ہوتا تھا. انس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. ہم لوگ اللہ کے نبی کے ساتھ کہاں بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے. اب ایک دیہاتی آئے اور مسجد میں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا شروع کر دیا. اللہ کے نبی مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے مسجد میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو آپ نے فرمایا تو اب صحابہ جو ہے اس کو پکڑنے کے لیے دوڑے. اس کو پکڑو جو ہے دوڑے اس کی وہی پیشاب کر رہا مسجد کو ملوث کر رہا گندے کر رہا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا منع کر دیا لا تظلموا اس کو مت ڈانٹو اس کو کوئی بھی کچھ مت کہو. کس سے اعلیٰ اخلاق والے تھے. مسجد گندی ہو گئی اور اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں اس کو کچھ مت کہو اس کو مت ڈانٹو. داڑو اس کو چھوڑ دو اس کو سہار پہ چھوڑ دو. صحابہ نے اس کو چھوڑ دیا حتیٰ کہ وہ شخص پیشاب کر کے فارغ ہو گیا. مسجد کے اندر پیشاب کر کے فارغ ہو گیا. دیکھو اس کے اندر ایک چیز کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اکرام مسلم کا اتنا لحاظ رکھا. آج ہم کتنے لوگوں کے دلوں کو دکھا رہے ہیں کیونکہ اگر اس کو پیشاب کرتے ہوئے اگر صحابہ اس کو روکتے اس کے پیشاب کھانے اس کے جو ہے پیشاب کیا بولتے ہیں پیشاب کے راستے میں تکلیف کا اندیشہ تھا ہے نا. پیشاب رک جائے تو آدمی کی تکلیف ہو جاتی ہے آدمی کا نظام چینج ہو جاتا ہے. تو آپ نے اس کو تکلیف پہنچانا گوارہ نہ کیا اور مسجد کو گندہ کرنا وہ گوارہ کر لیا. یہ ہے وہ مسجد کے ایک مسلمان کا اکرام. پھر آپ نے اس کو بلایا پیار محبت کے ساتھ اور بلانے کے بعد کہا کہ ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والقدر کہ یہ مسجدیں کیا ہے پیشاب پخانہ کرنے کے لیے نہیں بنائی گئی. مسجد ہے تو اللہ کے ذکر کے لیے نماز کے لیے قرآن کی تلاوت کے لیے. اللہ کا ذکر کرو مسجد میں قرآن کی تلاوت کرو مسجدوں میں نمازیں پڑھو. مسجدوں میں پیشاب کرنے کے لیے تھوڑی بنائی گئی. یہ پیشاب کھانے کا پیشاب نہیں کیا تھا انہوں نے مسجد کے اندر پیشاب کیا تھا. دیکھو اللہ کے نبی کے کتنا بڑا اخلاق تھے. پھر بعد میں سمجھا کے اس کو پیار ہے. یا پھر آپ نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا اب یہاں پر پیشاب کیا ہے یہاں پر پانی ڈال دو. پانی ڈال دے گا وہ گندگی صاف ہو گئی. ایک صحابی ہے فرماتے ہیں ابو القمرہ رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں حلقے بنا کر بیٹھے ہوئے تھے. کیا بنا کر بیٹھے ہوئے تھے؟ حلقے بنا کر. تو بہت سارے حلقے لگے ہوئے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے, اپنے کسی کمرے سے نکلے, کیونکہ اللہ کے نبی کے جو حجرے ہیں نا تو وہ مسجد سے بالکل ملے ہوئے تھے. تو آپ اپنے کسی کمرے سے نکل کر کے مسجد میں آئے تو آپ نے دیکھا کہ مسجد میں بہت سارے حلقے لگے ہوئے ہیں. یہ حلقے یہاں سے ثابت ہے قرآن کی حلقے, مسجدوں کے حلقے. ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی نا بس کون سے کہاں سے کام کریں, کیونکہ عقل کو حکم کی تعبیر کرنا پڑے گا ہمیں, سمجھ رہا نا. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ حلقے کہاں سے ہیں. یار کہہ رہے کہ ایمان کے حلقے لگاؤ, مسائل کے حلقے لگاؤ, قرآن کے سیکھنے سکھانے کے حلقے لگاؤ. یہاں سے حلقے دیکھو قلت کا لفظ ہے, جمع کا لفظ ہے. جو عالم بیٹھے ہوں گے ماشاء اللہ وہ بات سمجھیں گے, وہ مولانا سمجھ رہے ہوں گے. یہ حلقے کی جمع حلق ہے. تو حلقے لگے ہوئے تھے. تو آپ نے حلقوں کی جانب دیکھا. پھر آپ علیہ السلام قرآن والے حلقے میں جا کے بیٹھ گئے اور یہ کہا اس حلقے میں مجھے بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے. تو جس حلقے میں اللہ کے نبی خود بیٹھ رہے ہوں تو ہم محتاج نہیں اس حلقے میں بیٹھنے کے, ہمیں ان حلقوں کو نہیں لگانا ہے. اس لیے بھی نیت کریں ہم ان تمام حلقوں کو لگائیں گے ان شاء اللہ. اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائے.